الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہے کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہے اس کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند حدیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتا ہوں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہے جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح یعنی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہے۔ نمبر 1، راستہ بتانے والی ہے یہ کتاب، یعنی خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ نمبر 2، نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا کرے، ہماتن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع اور سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے، کامیابی کو پہنچنا۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبودی اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کرنا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا اور غنا اور عزت ہے، اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں۔ اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں، اور وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ بقا جس کو کبھی فنا ہو، وہ تو تونگری ہے جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، اور وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو، اور جب فلاح کو مطلق بولا گیا تو اس میں دین اور دنیا کی فلاح آ گئی۔ نمبر 2، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة۔ ترجمہ: سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف،
لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر اور قیامت کے دین پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں کو اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کی بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہے۔ بتلایا گیا اس آیت میں کہ اصل متقی اور اصل کامیاب لوگ وہی ہے جو نماز پڑھتے ہو اور روزہ رکھتے ہو اور غریبوں کی اپنے مال کے ذریعے مدد کرتے ہو، یتیموں کی مدد کرتے ہو، لاچاروں کو ان کے سوال جو ہوتے ہیں ان کے پورا کرتے ہو، تو ایسے لوگ جو ہے صحیح معنوں میں متقی ہے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان تمام صفات سے آراستہ پیراستہ فرماوے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔